وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے سے ختم ہونے سے پہلے ہمیں 5 کام کرنے ہیں۔ صحابی آئے اور آ کے سوال کرتے ہیں، حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کام ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور یہ 5 کام ایسے ہیں جو ہر بندہ رمضان المبارک میں بالکل آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا۔ آپ رمضان مبارک میں کیسے لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کر سکتے ہیں؟ کسی کو سحری پہنچا کے، کسی کی افطاری میں مدد کر کے، کسی کو ویسے ظاہری یا پوشیدہ صدقہ دے کے، آپ کسی کے روپے پیسے کے ساتھ مدد کر دیں۔ عید آنے والی ہے، جوڑا کوئی لے دیں، کوئی اچھا جوتا لے دیں، کسی کے دل میں آپ خوشی پیدا کر کے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دیں گے۔ دوسرا عمل رمضان مبارک کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا قرض ہے نا، کوئی آدمی مقروض ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا قرضہ ادا کر دیتا ہے یہ بندہ بھی اللہ کو بڑا محبوب لگتا ہے، یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ جو کسی کا قرضہ ادا کر دیتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، کوئی مقروض ہے، اس کا قرضہ نہیں وہ ادا کر سکتا، وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک آدمی کو اس وجہ سے معاف کر دیا کہ وہ لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا اور قرضے کے بعد مہلت دیا کرتا تھا، آسانی کیا کرتا تھا ان کے لیے، قرضے میں مہلت دیا کرتا۔ اگر کوئی قرضہ وقت سے پہلے نہ لوٹا سکتا تو اس کو اور وقت دے دیتا، اگر کوئی ایسا آدمی جو قرضہ واپس نہیں کر سکتا تھا اس کو ویسے ہی وہ معاف کر دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے ہی اس کو جنت عطا کر دی۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، کوئی مقروض ہے اس کی مدد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل بڑا محبوب ہے۔ تیسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، وہ یہ ہے کہ کھانا کھلایا جائے۔ صحابی آئے نا، آ کے کہتے ہیں حضور اگر دل سخت ہو جائے تو کیا کام کیے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم المساکین، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، وامسح رأس الیتیم، اور یتیموں سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرو۔ کھانا کھلانے کے اسباب رمضان مبارک میں آپ غریبوں کی مدد کریں، زیادہ نہیں تھوڑا بہت ہی ان کو کھانا کھلائیں۔ آپ اپنے گھروں میں اتنے ڈشز بناتے ہیں افطاری پر، اتنے کھانے تیار کرتے ہیں، باہر نکلیں، کوئی آپ کا دوست، کوئی محلے میں کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو آپ اپنے ساتھ بلائیں اور کہیں بھائی آج میرے ساتھ افطاری کرو۔ اگر ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے اس کھانے میں بھی برکت ہو جائے گی، اور یہ عمل ایسا ہے کہ حدیث کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کھانا کھلاتا ہے یہ آدمی بھی اللہ کو بڑا محبوب لگتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمیں رمضان مبارک ختم ہونے سے پہلے کون سا عمل کرنا ہے کہ ہم غریبوں اور مساکین جو مستحق لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ان کو لباس مہیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سقا مسلمن سقا اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی حوض کوثر کا پانی اس کو نصیب کریں گے۔ اور جو دنیا میں کسی کو لباس پہنا دیتا ہے، ایسا آدمی جو سفید پوش ہے، اپنی غریبی ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن اندر سے بہت غریب ہے، آپ اس کی مدد کر کے دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ وعدہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں واللہ عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی مدد کرتا ہوں، اللہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ عید آنے والی ہے، آپ کسی غریب کو، کسی یتیم کو لباس لے کے دیں۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی کو لباس پہنائے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنتی لباس مہیا کریں گے۔ جنتی لباس، ریشمی لباس
پہنایا جائے گا جو دنیا میں کسی کی مدد کرتا ہے، لباس پہناتا ہے، اور 5ویں نمبر پر جو کسی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی میں ایسا آدمی جو اعتکاف کرتا ہے، 1 مہینہ اعتکاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر یہ عمل ہے کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کی مدد کروں، گویا اس نے 1 مہینہ وہ بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو اس لیے ہمیں رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ان 5 کاموں کو لازمی کرنا ہے۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے یہ 5 کام ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا